کراس دا روڈ اور میں ہمارا کو دیکھتی تھی بس رینڈملی. اور یہاں میرے نیبر میں کافی زیادہ لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی جانتی نہیں ہوں, بٹ آئی سویئر میں جب نماز پڑھتی تھی اور رینڈملی مجھے ایک کہتے ہیں القاء کہنا, اٹس اے ورڈ جو آپ کو اللہ کی طرف سے کچھ آپ کو اشارات ہوتے ہیں کہ آپ اس گھر کے دروازے پہ جائیں, دستک دیں اور دین کی داعی بن کے دین کا پیغام دیں. سو اٹس اے میسج فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ہمارا. لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. دل سے آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اہدنا الصراط مستقیم پہ لے کے آئے. وہ راستہ ہے جہاں پہ آپ کو آپ کا رب ملے گا, وہ راستہ ہے جہاں پہ آپ کو سکون ملے گا, ایسا راستہ ہے جہاں پہ آپ کی دنیا کی ساری پریشانیاں, غم, انزائٹیز, ڈپریشن اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کے نیچے آ کے رکھ دیں گے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے لیے اپنے خالق کو پہچان. السلام علیکم مائی بیوٹیفل فیملی, ہوپفلی یو آر فائن. کے ساتھ سب دوسری ویلکم ٹو اندر ویڈیو. تو آج ہی فائنلی ایسا ہے کہ فرائیڈے ہے, تو میں نے آپ لوگوں کو ایسے کہا تھا کہ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں گی اور آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گی کہ جو ہے نا آپ لوگوں کو کوئی بھی کسی کا بینیفٹ ہو جائے. اور میں نے اسے کہا تھا کسی بھی اچھے ٹاپک پہ آپ نے وہ کر کے آنا ہے, مجھے بھی انفارمیشن ملے گی تو آپ لوگ میری فیملی, میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بتاؤں. ٹھیک ہے, تو ابھی جی میری فرینڈ آ رہی ہے 10 منٹ تک, اس کا بالکل ساتھ ہی میرے گھر ہے, تو میں نے کہا آپ آ جاؤ, تو پھر جب تک میں اسٹارٹنگ کرتی ہوں اس کے بعد پھر ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. تو میں آپ کو اس سے ملواتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس ٹاپک پہ ہمیں کرتی ہیں. کیا پتہ اس کی کسی بات سے کسی ہماری لائف بہت چینج ہو جائے, ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے. تو بہت زیادہ اس کو نالج ہے ماشاء اللہ سے. اور اچھا جی گائز, فائنلی جو ہے نا میری فرینڈ آ گئی ہے, میٹ ہر, آپ لوگوں سے ملواتی ہوں. ان کا نیم ہے جیا, اور جیا یہ میری پوری فیملی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے چاہا کہ آج جو ہے نا آپ مطلب آپ کی لائف میں اس طرح سے چینجنگ مطلب کیسے آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وجیحہ ہوں اور سب مجھے جیا کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید امارہ کے لیے ایک ذریعہ بنانا تھا, کیونکہ ان کے دل میں اللہ نے آلریڈی چاہت ڈال دی تھی, اپنی محبت کی چنگاری کہتے ہیں نا, وہ جلا دی تھی. تو بس اللہ نے مجھے وہ شاید راستہ بنانا تھا تاکہ یہ اللہ تک پہنچ سکے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ایسے ساتھ رکھیں انشاءاللہ, اور آخرت میں بھی ساتھ رکھیں. میں نے جیا ان کو بتایا کہ آپ جو ہے نا میرے پاس آئی تھی ایز اے پرپز کے لیے کہ ہم واک کرتے ہیں, لیکن بیسیکلی جیا نے کہا کہ مجھے ایک مطلب اللہ کی طرف سے ہوا کہ اس گھر میں جا کے آپ بتائیں. جی وہ ایسا ہے کہ جب ہم یہاں موو ہوئے, ابھی 1 سال ہوا ہے, تو وین ایور آئی یوز ٹو کراس دا روڈ اور میں ہمارا کو دیکھتی تھی بس رینڈملی. اور یہاں میرے نیبر میں کافی زیادہ لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی جانتی نہیں ہوں, بٹ آئی سویئر میں جب نماز پڑھتی تھی اور رینڈملی مجھے ایک کہتے ہیں القاء کہنا, اٹس اے ورڈ جو آپ کو اللہ کی طرف سے کچھ آپ کو اشارات ہوتے ہیں کہ آپ اس گھر کے دروازے پہ جائیں, دستک دیں اور دین کی داعی بن کے دین کا پیغام دیں. سو اٹس اے میسج فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ہمارا. میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ یو آر دا چوزن ون, یو آر ناٹ این آرڈنری پرسن. اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے فار دس, تو اس چیز کی قدر کریں, اس چیز کو جانیں کہ یہ کتنی خاص اور کتنی اللہ کے لیے آپ پریشیس ہیں اس ٹائم. صحیح بات ہے. تو جیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب آپ کی لائف میں یہ کیسے چینجنگ آئی, لیکن آپ بھی میری طرح ہی تھیں. جی مطلب جیا جو ہے ماشاء اللہ سے بیکن ہاؤس سے پڑھی ہیں, یونیورسٹی سے, اور وہ کہتی ہے ہمارا میں سیم تمہاری طرح تھی, مطلب ایوری تھنگ جس میں ایک میں ہوتا ہے, کہیں آپ جاتے ہو تو لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. تو آپ میں پھر یہ کیسے چینج آیا, اور شادی کے بعد آیا یا شادی سے پہلے آیا, یا کیا تھا مجھے بتائیں تھوڑا. اچھا, اٹس اے ویری بیوٹیفل جرنی. ایک ایسا انسان جو بالکل دنیا پرست, دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے والا, اور جو اللہ کا تعارف جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھے میرا خالق کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا. تو آئی ڈونٹ نو کہ اللہ نے مجھے چنا, کیسے چنا, لیکن اللہ نے مجھے اپنی پہچان کرائی. اور وہ کیسے کرائی کہ آپ کو ایک واقعہ سے بتاتی ہوں. کہ آپ دیکھیے, ہمارا جیسے ایک نا بادشاہ تھا, اٹس اے ویری ٹرو اسٹوری, کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے بڑا نیک بادشاہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا, بڑے بڑے محل میں رہتا تھا. تو ایک دن اس کی دستک دیا دروازے پہ 2 لوگوں نے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی چھت پہ ہمارا اونٹ چلا گیا ہے. تو بادشاہ نے بولا کہ آپ کا اونٹ میری چھت پہ کیسے جا سکتا ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بادشاہ کو کہ جیسے چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا تو محل میں رہ کے خدا بھی نہیں مل سکتا. تو یہ اس کے دل کو بہت ڈیپ لگی, ٹھوکر لگی کہ یار ہی از ویری رائٹ.
تو اس نے اپنے محلات, اپنی بادشاہت کو سب کچھ چھوڑ کے وہ جنگلوں میں چلا گیا. اچھا بادشاہ نے بادشاہت چھوڑ دی. اب وہ جنگل میں چلا گیا اور وہاں پہ ایک دن بیٹھ کے اپنا پھٹا ہوا سویٹر دریا کے کنارے میں بن رہا تھا. اینڈ دین اس ریاست کا وزیر گزرا وہاں سے, اینڈ ہی آسکڈ ہم بڑا ہنس کے کہ ہاں تمہیں کیا ملا بادشاہت چھوڑ کے. تو اس کے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا, لٹرلی اس نے وہ دریا میں پھینکی اور ساری مچھلیاں سبحان اللہ سونے کی سوئی لے کے باہر آ گئیں. اور بادشاہ نے کہا کہ مجھے میری سوئی چاہیے. تو آپ دیکھیں بادشاہ نے کہا کہ مجھے اللہ, جب میں کرامت ہو گئی نا ایگزیکٹلی, اس نے کہا کہ وہاں پہ میں ایک جہاں کا بادشاہ تھا, اللہ نے مجھے دونوں جہانوں کا بادشاہ بنا دیا. تو بیسکلی آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں. ہم نے اپنی اولاد سے محبت کی, اولاد دینے والے سے محبت نہیں کی. ہم نے اپنی جوانی, اپنی عمر, اپنے آپ سے محبت کی, ہم نے اس کو دینے والے سے محبت نہیں کی. ہم نے اپنی لگژریز, اپنا گھر, اپنی گاڑی, ہر چیز سے محبت کی, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کو دینے والا کون تھا. آپ کا اللہ کون ہے؟ ایک ہندو, آپ یقین تھا, وہ اپنے بت کو, صنم کو پکار رہا تھا مندر میں بیٹھ کے, یا صنم یا صنم یا صنم. ایک دم اس کے منہ سے نکلا یا سمد. اور آپ دیکھیے یا سمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ایگزیکٹلی. تو فرشتوں کی دنیا میں کوہرام مچ گیا جب اس نے یا سمد کہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً متوجہ ہو کے فرمایا کہ ہاں میرے بندے. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو بت پرست مشرک ہے, آپ اس کی بات کا کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں جواب نہیں دوں گا تو میرے میں اور اس کے بتوں میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کلمہ گو ہیں, آپ امتی ہیں. ہم سب اپنے اللہ کو پہچانیں. کس طرح سے پہچانیں؟ کیونکہ جب ہم اپنی لگژری سے نکلیں گے نہیں, ہم اپنی کمفرٹ سے, ہمارے اندر میں بہت ہے, ہم اسی دنیا کی کانٹوں کی, مطلب جیا مجھے کبھی کبھی کہتی ہیں ہمارا یہ کانٹوں کی دنیا ہے. جب ہم اس کانٹوں کی دنیا کے اوپر چڑھ رہے ہیں نا, بس ہمیں لگ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. لیکن انشاءاللہ مطلب اس طرح سے جیا, میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم لوگ ہر تھرسڈے یا فرائیڈے ایک دن کر لیا کریں گے, کسی دن صبر پہ لوگوں کو بتا دیں گے, کیونکہ لوگوں کو, ہمیں نہیں یہ آئیڈیا کہ اگر ہم اس دنیا میں کسی بھی چیز کے اوپر صبر کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارا رزق ہو گیا, چاہے وہ ہماری مال ہو گیا, چاہے اولاد ہو گئی, بہت سے لوگ, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اجر کتنا ہے. آپ دیکھیں پوری ہسٹری ہمارا, انشاءاللہ ہم ضرور ایوری تھرسڈے ایک سیشن رکھیں گے, اور میں آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیا صحابہ نے اپنے آپ کو کٹوا کے, لٹرلی اپنا ایک ایک عضو کٹوا کے انہوں نے اللہ کو کیسے اپنا آپ دیا ہے. کیا ہم نے اصل میں اپنے بچوں کو سپر ہیروز کے بارے میں بتایا, اسپائڈر مین, سپر مین, لیکن ہم نے اصل ہیروز کے بارے میں نہیں بتایا. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے لیے, خالص اپنے لیے, اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کریں. اللہ کو پہچانیں جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ما قدرت اللہ حق کا قدری, کہ اے انسان تم نے میری قدر نہ کی. جو میری, آپ سوچیں آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم نے میری قدر نہ کی, جو میری قدر کرنے کا حق تھا. تو بس ہم بڑے گناہ گار ہیں. لیکن جیا مطلب بہت سے ویورز یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپ جو ہے نا, مطلب کیسے 5 وقت نماز پڑھنا شروع ہو گئی, وہ گئی. کیونکہ یار میں جب جیا سے ملتی تھی نا, تو مجھے ڈیلی مطلب اس طرح میں کہتی تھی کہ میری لائف کا کیا مقصد ہے. مطلب ایک دن میں نے سوچا, میں نے کہا کہ میں دیکھو ولاگنگ کرتی ہوں, آپ سب لوگ میرے سے بہت پیار کرتے ہو, مجھے اللہ نے ہر جگہ عزت دی, چیزیں دی, جو رب مجھے سب کچھ, مطلب میں پڑھتی تھی لیکن چھوڑ دیتی تھی, اذان ہو رہی اگر میں ڈرائیو کری ہوتی تھی. لیکن اب یار مطلب ماشاءاللہ ایسے ہو گیا کہ الحمدللہ کہ میری ایک بھی نماز چھوٹتی ہے نا, تو آپ یقین کرو مجھے افسوس ہوتا ہے. یہ آپ کا ضمیر جاگ رہا ہے. ہاں میرا ضمیر جاگ رہا ہے, اور میرا دل کرتا ہے میں روز جیا سے کچھ پوچھوں, کچھ باتیں کروں, جیا آج آپ مجھے بتا دو ایسے کیسے ایسے, اور جیا مجھے بتاتی ہے تو میرے دل کو مطلب ایک سکون ملتا ہے, بہت تسلی ہوتی ہے. تو اس طرح سے تھا. پھر مجھے میرا یہ تھا, دیکھیں حالانکہ میں تو ہم 2-3-4 مہینوں سے فرینڈس ہیں. پھر میں نے یہ سوچا کیونکہ آپ لوگوں سے مجھے بہت پیار ہے, آپ لوگ میری فیملی ہو, میں جب آتی ہوں میں آپ لوگوں کو ہر چیز بتاتی ہوں نا, کہ میں یہ کپڑے بنوا رہی ہوں, میں یہ کھانا بنا رہی ہوں, میں ویٹ لاس کر رہی ہوں, میں سب کر رہی ہوں. تو میں نے کہا یار میں کیوں نہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں, یا دیکھو وہ روتے رہے گا, کہ کیا میری لائف میں مطلب جو ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے مجھے تھوڑا اللہ کے قریب کیا ہے. اور ابھی بھی میں بہت گناہ گار ہوں, نو بڈی از پرفیکٹ ہیئر, لیکن یہ کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ دیکھیں آپ نے پہلا قدم رکھا,
जी। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम 1 कदम बढ़ाओ मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, सही तुम बात। चलते हो आओ मैं दौड़ता हुआ आऊँगा। सही बात है। और खुदा की कसम मैं अपने आप की लाइफ जर्नी में आपको बताऊं कि ग्रेजुअली आपको जब आहिस्ता आहिस्ता जब लिटरली अल्लाह ताला का कुर्ब कहते हैं मोहब्बत, हाँ, जब आपको कि आपको अल्लाह की बातें अच्छी लगती जी हैं। फील करना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको मज़ा आता है। जैसे देखिए हम अपनी ज़िंदगी में किसी से आपको अपने शोहर से, आपको किसी से अपने माँ बाप से जिसे भी मोहब्बत है, तो आपका दिल करता है आप ऐसे ड्रेसअप करो जैसे आपको शोहर को अच्छा लगे, आप वो बनाओ जो उसको पसंद आए। तो अल्लाह ताला से जब हमें मोहब्बत हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा हुलिया, हमारी ज़ाहिरी बातनी सही बात है। तज़किया नफ्स शुरू हो जाता है, फिर वो जर्नी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका फोकस इस सही दुनिया से आखिरत की तरफ हो गया। सही बात। आपको बेसिकली अपना फोकस हटा देना है कि अभी आप दुनिया की तरफ हो, जब आपका फोकस आखिरत होगा, यहाँ का डिप्रेशन, सही यहाँ बात की है। एंजाइटीज, यहाँ सही के बात। दुख, ये सब बहुत छोटे हो जाएंगे बहुत छोटे हो और जाएंगे। बहुत टेम्परेरी। और हमें यही दुख की तो जिया इतने बड़े लग रहे होते हैं। हाँ। और मैं मतलब कल मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, वो यही कहती है कि हमारा आप देखो हमें ऐसा होता है, हाय यार ये साल हमारा बहुत बुरा गुजरा बिल्कुल। कि हमें कोई माली परेशानी थी बिल्कुल। या अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, हम ही गुनाहगार हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो जो आप सब्र कर रहे हो तो उसके पीछे हमें क्या मतलब, आप इस पर थोड़ा सा मुझे बता देंगी कि क्या मतलब होता है। जैसे हमें ये फील हो रहा होता है कि हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, जी लेकिन तो वो कैसे मतलब होगा, मतलब अगर हम उस चीज़ पे सब्र कर लेते हैं और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं तो फिर। देखिए अल्लाह ताला ने ना कुरान में बहुत जगह पे सब्र और शुक्र करने वालों के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र फरमाया। बेसिकली कुरान इटसेल्फ है सब्र और शुक्र का खुलासा बहुत ज़्यादा सूरतों में। तो अल्लाह ताला को सब्र करने वाला सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची, अल्लाह ने हमें दुनिया में एक टेस्ट के लिए भेजा। सही बात है। और अल्लाह ने हमें कुरान में फरमाया मैं तुम्हें जान, माल, रिस्क हर चीज़ से आजमाऊंगा। अगर ये दुनिया जन्नत होती तो जन्नत बनाने का कोई पर्पस ही नहीं था। सही बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब गुरबा मसाकीन वाली ज़िंदगी क्यों चूज़ की? सही बात। अगर वो दो जहानों के नबी, हमारे आखिरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इट वाज अप टू हिम तो वो भी कैसरो किसरा रोम के जितनी भी उन्होंने उस वक्त फतह की थी सही तो बात। वो भी लग्जरीज वाली ज़िंदगी गुजारते, बट ही चोज दिस लाइफ। व्हाई? बिकॉज ही सेड कि मैं आखिरत में, ही वांटेड कि आखिरत में मुझे जब अल्लाह मिल जाएंगे, मुझे आखिरत में जन्नत मिल जाएगी, तो ये जो एक मच्छर की पर के बराबर हकीर दुनिया है, इसके पीछे भागने का क्यों फ़ायदा? सो इसलिए अल्लाह ने जब इस दुनिया में हमें आजमाना है जान, माल, नफ्स से, तो अल्लाह ने साथ ही इस आयत के अगले हिस्से में फरमाया तो जिसने अव्वल दर्जे में सब्र किया और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि आप हम मोस्टली कहते हैं ना कोई फौत हो गया तो हाँ तो हम ये इसका पढ़ें। असल मकसद क्या है कि अल्लाह ने आपकी हुई, मैंने आप ही की तरफ लौट जाना है। आपको सही ठोकर भी लगे तो आप इन्ना लिल्लाह पढ़ें। सही बात। आपकी कोई चीज़ हम गुम जाते हैं, हम गुम तब जाते पढ़ते हैं, हाँ। लेकिन आपको जब भी एहसास हो इन्ना लिल्लाह पढ़ें, एहसास करें। और फिर इसका अल्लाह ताला आगे क्या कहते हैं अजय, कि ये वो लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। मतलब कि रोज़े हशर का एक मंजर है और लोग बैठे हैं, अभी हिसाब किताब शुरू नहीं, इट वुड टेक ईयर्स, कितने हज़ार साल गर्मी में बैठे रहेंगे, लेकिन एक आवाज़ आएगी, मुनादा फरिश्ता आवाज़ देगा कि कहाँ है सब्र करने वालों की जमात, और वो कमाल। उठेंगे और वो कहेंगे बगैर हिसाब से। सुभान अल्लाह। तो इसलिए यहाँ की जितनी भी दुनियावी हाँ, चीजें जो हैं, उस पर जो सब्र करें। बेसिकली मैं जिया के साथ जब भी आती हूँ ना, तो यकीन करो कभी भी किसी बात पे दिल उदास हो, कभी भी कहती हूँ जिया आप मुझे बताओ मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े, या कुछ मतलब रैंडम बात करते हैं ना, अब ऐसा तो नहीं है, हम अपनी और नॉर्मल बातें भी करते हैं, तो वो यही कहती है देखो यार हमारा क्या पता अल्लाह ताला आप ना दीन की दावत भी दो लोगों को। जिया ने मुझे कहा, उसने कहा क्या पता देखो अल्लाह ताला को आपकी ये चीज़ पसंद आ जाए। देखे ना किसी सदका जारिया काम है ना, क्योंकि कोई भी दुनियावी चीज़ें तो मैं आके आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनली मामला था, हालांकि मुझे बहुत से लोग जज करते हैं नॉर्मली कि हमारा तो यूट्यूब पे आती है, जो यूट्यूब पे आता होगा उसका कोई दीनी वो नहीं होता होगा, वो नमाजें नहीं पढ़ता होगा, वो मेरा और अल्लाह का मामला था। लेकिन ये कि मैंने ये सोचा कि मेरी लाइफ में जो चेंज आ रहा है, आप यकीन करो मैंने ज़िंदगी में कभी स्कार्फ ऑर्डर नहीं किया था। मैं जिया को देख के मैंने ऑनलाइन स्कार्फ मंगवाया, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये नहीं कहती कि मैं पहले दिन से जो है ना मैं भी हिजाब, अल्लाह ताला मुझे ज़रूर हिदायत देंगे इंशाल्लाह। तो बस ये होता है ना कि स्लो एंड स्टडी, आप एक तरफ जाते हो फिर आपको उसकी चीज़ों का पता चलता है।
تو پھر دل وہ ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے چاہا کہ یار آپ لوگ بھی, بہت سے لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ پریشانی ہے, ہمیں اولاد نہیں ہو رہی, ہمیں رزق کی بہت کمی ہے, ہمیں یہ چیزیں نہیں ہیں. لوگ نا جیا مطلب میں یہاں پہ آ کے دکھاتی ہوں نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یوٹیوبر کی لائف نا بہت لگژری ہوتی ہے, جو دکھتا ہے نا وہ ہوتا نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اب آپ لوگوں کو کیا پتا کہ مجھے اس مقام تک آتے ہوئے کتنا ٹائم لگا ہے, اس کے پیچھے میں نے کیا محنت کی ہے. اور ایک 10 منٹ 15 منٹ کی ویڈیو میں آ کے کوئی بھی بندہ, کوئی بھی انسان کسی کو جج نہیں کر سکتا, بالکل بھی نہیں کر سکتا نا. تو انشاءاللہ جو ہے نا آج کا سیشن ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ جیا, جزاک اللہ, آپ آئیں اور آپ نے میری فیملی کو بتایا. اور اسی طرح سے ہم جو ہے نا ہم نیکسٹ جو ہے نا ٹاپک پھر اب آپ نے بتانا ہے کچھ صبر کا ہو گیا یا کوئی ڈپریشن ہو گیا یا کچھ ہم لوگوں کو اس طرح ہوتا ہے نا. آپ آ کے ویورز مجھے ضرور کمنٹس کریں گے اور جیا آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور کس بارے میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہے میری دل سے آپ سب کے لیے دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اہدنا الصراط مستقیم پہ لے کے آئے. وہ راستہ ہے جہاں پہ آپ کو آپ کا رب ملے گا, وہ راستہ ہے جہاں پہ آپ کو سکون ملے گا, ایسا راستہ ہے جہاں پہ آپ کی دنیا کی ساری پریشانیاں, غم, انزائٹیز, ڈپریشن اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کے نیچے آ کے رکھ دیں گے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے لیے اپنے خالق کو پہچاننا ہے, اس کے لیے اپنے نفس کو ایک دفعہ لہو لہان کرنا ہے. ایک قدم نفس پہ تو دوسرا قدم جنت میں. تو بس اس کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ. تھینک یو جیا, تھینک یو سو مچ.